صلی محمد وآل محمد اللہم صلی محمد وآل محمد. ایک خصوصی التماس سے سورہ فاتحہ ہے مرحومہ لیلہ بیگم بنت ڈاکٹر شیخ اسماعیل بھائی کی. ان کے علاوہ اس خاندان کے تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بآواز بلند صلوات. محمد وعجل فرج. استغفر اللہ ربی واتوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلو علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، رب کائنات اس اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. اس کا تمام تر اجر و ثواب رب کائنات بحق کے محمد و آل محمد بسط کے محمد و آل محمد مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج فرمائے. رب کائنات اس ذکر کے صدقے میں انہیں کنیزی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا شرف عطا فرمائے، انہیں بطور کنیز جناب سیدہ خدا تعالیٰ کی ذات میں شور فرمائے. ان سمیت جتنے بھی مرحومین اس خاندان کے، آپ تمام مومنین کے، میرے مرحومین، رب کائنات سبھی کو اور ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گو کہ کل بھی مجلس عزا تھی اور مجھے امید تھی کہ شاید کیونکہ کل ہم نے کچھ گفتگو کا آغاز کیا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کا تسلسل جاری رہے، مگر آج مجھے باہر سے مومنین زیادہ نظر آ رہے ہیں اور وہ کل کا مجمع چونکہ چند ایک افراد مومنین موجود ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ میں آج اس حوالے سے اصال ثواب کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تذکرہ آل محمد تو چلتا ہی رہتا ہے الحمدللہ، اور چلتا رہے گا ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ. عزیز، اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے خلق کیا موت کو اور حیات کو. مقصد کیا ہے؟ یہ تمام اس نے زندگی کا سیٹ اپ بنایا کس لیے، کس وجہ سے؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کون ہے تم میں سے جو احسن عمل انجام دیتا. یعنی خدا تعالیٰ نے جو بنیادی مقصد بتایا اس ساری زحمت کا جسے ہم زندگی کہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کون ہے جو بہترین اعمال انجام دیتے ہیں. موت ایک واقعہ ہوتی ہے بیک وقت، مگر وہ اپنے ارد گرد تمام موجود افراد کے لیے ایک درس ہے کہ یہ زندگی لمٹ لیس نہیں ہے. بہرحال اس زندگی کو تمام ہونا ہے.
بہرحال اس تمام سلسلے کو ختم ہونا ہے، اسے ہم نے یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ ایک موت ہے، مگر وہ تمام اپنے ارد گرد والوں کے لیے، لواحقین کے لیے ایک درس ہے کہ دیکھو اس زندگی میں اس حد تک نہ کھب جانا یا ایسے ملوث نہ ہو جانا کہ جیسے ساری لمٹ لیس زندگی یہی گزارنی ہے۔ نہیں، خدا نے ایک سیٹ اپ بنا رکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا کی ذات یہ دیکھ رہی ہے کہ کون ہے احسن عمل انجام دیتا۔ اس کا مطلب ہے ہم اس زندگی میں ہر وقت خدا کی طرف سے واچ ہو رہے ہیں، ہمیں دیکھا جا رہا ہے کون ہے جو بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ اسی بنیاد پہ کہا گیا یہ جو زندگی ہے یہ امتحان گاہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مسلسل اس جملے کو کہ یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے۔ امتحان گاہ کون سی جگہ ہوتی؟ وہ جگہ جہاں انسان ایک حالت آزمائش میں ہوتا اور نوٹ کرنے والے اسے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی ذات نے یہ جو سیٹ اپ بنایا ہے ایسا ہے کہ آزمائش چل رہی ہے کہ کون بہترین عمل کرے گا اور نوٹ کرنے والا نوٹ کر رہا ہے۔ امتحان گاہ کا ایک بڑا بنیادی اور بیسک اصول ہوتا ہے، اگر آپ اسے وائلیٹ کریں امتحان ہی نہیں جاری رہ سکتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ نگاہیں اپنے پرچے پر ہونی چاہیے۔ یہ امتحان گاہ کا بڑا بنیادی سا درس ہے۔ عزیز، یہ دنیا ہے آزمائش گاہ، نگاہ اپنے پرچے پر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو دنیا کی تو فکر ہو، اپنا پرچے پہ نگاہ نہ ہو۔ یہ امتحان گاہ ہے، نگاہ اپنے پرچے پہ ہونی چاہیے۔ آزمائے گا کیا؟ آزمائے گا اس بات پر نہیں کہ کون کثرت عمل انجام دیتا، وہ دیکھے گا یہ کہ کون احسن عمل انجام دیتا۔ کثرت عمل ہونے کا مطلب ہے بہت زیادہ اعمال، بے تحاشا اعمال، لا تعداد اعمال۔ اور احسن عمل کا کیا ہے کہ کوانٹٹی چاہے زیادہ نہ ہو، کوالٹی بہترین ہو۔ یعنی ایک جگہ ہے کثرت عمل، خدا نے کثرت عمل کا تقاضا نہیں، وہ یہ دیکھے گا احسن عمل کون انجام دیتا۔ اب مومنین بیٹھے ہیں اور مومنین میں مثالیں دینا انتہائی آسان ہوتا ہے، اور دیکھیے کثرت عمل اور احسن عمل کا فرق کیا ہے، اس سے اندازہ کر لیجئے۔ کثرت عمل سے مراد یہ ہے اتنی عبادت ہو، اتنی عبادت ہو، اتنی عبادت ہو کہ ثقلین جتنی ہو جائے، اور کمال عمل یہ ہے، احسن عمل یہ ہے ایک ہی ضرب ہو اور ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے جنم ہوتا ہے۔ لہٰذا کمال انسانی کیا ہے؟ انسان سے کس بات کی ڈیمانڈ ہے؟ اس بات کی نہیں کہ کون کتنا زیادہ عمل انجام دے گا، اس بات کی کہ کون احسن عمل انجام دے گا، بہترین عمل انجام دے گا۔ دیکھیے ایک والدہ تھی جو دنیا سے گئی، اور ابھی ماشاءاللہ ان کی بہت سے یہاں نسل موجود ہے اس وقت بھی۔ ماں باپ کے معاملے میں اللہ رب العزت نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ مقام والدین کیا۔ حقیقت اگر قرآن سے ہم دیکھیں کہ ماں باپ کے حوالے سے خدا کی ذات ماں باپ کو اپنے سے قریب رکھ کر گفتگو کرتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خدا نے فیصلہ کر دیا، یہ قضا ہو گیا ہے، یہ حتمی ہو گیا، یعنی یہ خدا نے مقرر کر دیا، اس کا یہ فیصلہ ہے کسی کی عبادت نہیں ہوگی، الا ایاہو، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے احسان ہوگا۔ اندازہ کیجئے کہ خدا تعالی، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ خدا کا کلام ہے، کلام الہی ہے۔ خدا نے والدین کا احسان کا تذکرہ اپنی عبادت کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے انبیاء کے تذکرے میں ماں باپ کو لے کر نہیں آیا، اوصیاء کے تذکرے میں لے کر نہیں آیا، شرفاء و صالحین کے ساتھ ماں باپ کو لے کر نہیں آیا۔ جس آیت میں اس نے شرک کی نفی کر کے صرف اپنی عبادت کی دعوت دی، اسی آیت میں اپنے ساتھ والدین کے احسان کو شامل کر لے۔ یعنی گفتگو میں اگر ربط نہ ہو اور مجھ جیسا عامیانہ انسان بھی گفتگو کرے تو آپ کو معیوب محسوس ہوگا، کجا یہ کہ کلام الہی ہو اور آپس میں ربط نہ ہو، یقیناً ربط تو ہوگا نا۔ خدا تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کسی کی عبادت نہیں ہوگی سوائے میری ذات کے، اور والدین کے ساتھ احسان ہوگا، یقیناً باتوں میں ربط تو ہونا چاہیے نا۔ یعنی واضح ہے اگر احسان نہیں کرنا کوئی اور خدا ڈھونڈ لو جس کی عبادت کی جائے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی والدین کا نا احسان فراموش ہونا اور مشرک ہونا ایک ہی کیٹیگری ہے. اگر خدا کی ذات کی عبادت کرنی ہے تو والدین سے احسان ہوگا. اور کمال دیکھیے خدا تعالیٰ کی ذات نے، خدا اب قرآن ہے اور قرآن کا ایک ایک آیت تو کیا ایک ایک لفظ اپنے اندر معنی و مفاہیم کی تجلیاں رکھتا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. خدا تعالیٰ نے والدین سے حکم کیا دیا؟ احسان کرو. احسان ہم بڑی بنیادی ترین تعریف کے اوپر جا کر بھی، بچے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں، اگر بنیادی ترین تعریف کے اوپر بھی احسان کی چلی جائے تو احسان کیسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے جہاں تک کوئی ڈیزرو کرتا ہے، اس کا حق بنتا ہے، وہاں تک تو حق ہی ہوتا، وہاں تک اسے عطا کرنا، وہاں تک اس پر عنایت کرنا وہ عنایت ہے ہی نہیں، وہ اس کا حق ہے. جو اس سے بڑھ کر ہو اسے احسان کہتے ہیں. مثال دیتا ہوں، کارپٹ ڈلوانا تھا امام بارگاہ میں، بلایا گیا، پوچھا گیا کیا؟ مثال دے رہا ہوں کیونکہ میں نیا دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے مثال دے رہا ہوں. بات ہوئی $10,000 لگیں گے، کارپٹ بدل دیا جائے گا. اب کام کرنے والے نے اپنا کام کیا، اس کو آپ $10,000 ہاتھ میں دے دیں، یہ اس کا حق بنتا تھا. آپ نے نہ کوئی کمال کیا، نہ آپ نے کوئی عنایت کی، نہ آپ کا کوئی احسان ہوا، نہ ہی اس میں آپ کے، یہ اس کا حق بنتا تھا. اس سے پہلے کہ اس کے ماتھے کا پسینہ خشک ہو آپ اس کے ہاتھ پہ $10,000 رکھتے. جتنا ڈیلے کیا چاہے 10,000 کا 10,000 دیا، مگر آپ نے زیادتی کی، آپ نے ظلم کیا. حق یہ بنتا ہے فوری دے دیے جائے. اگر آپ نے کہا صاحب ٹھیک ہے بس بن گیا 950 9,500 اس کے ہاتھ پہ رکھیے، باقی 500 کی دعائیں، کہ صاحب امام بارگاہ کا کام تھا، نمازیں پڑھی جائیں گی، آپ کو ثواب ہوگا، ذکر ہوگا، آپ کو ثواب ہوگا. یہ ثواب اور ہدیہ نہیں، اس پر ظلم ہو رہا، کیونکہ جو اس کا حق بنتا تھا آپ نے اس سے کم کیا تو ظلم کیا. مگر اس کو 10,000 تو دیے، آپ خوش اتنے ہوئے کہ صاحب کوئی بھی کام کرتا تو یہ تو ہو ہی جانا تھا، مگر بڑی نفاست سے کیا، بڑے دل سے کیا. اب آپ نے اپنی طرف سے نکال کے 1000 دے دیا، یہ احسان ہو گیا. میں جوانوں اور بچوں، یہ بہترین مثال نہیں ہے، مگر جوانوں اور بچوں کی موجودگی میں یہ مثال جو بات سمجھ سکے. یعنی جو ڈیزرو کرتے تھے اس سے زیادہ دیا، خوش ہو کر یہ احسان کیا. یعنی ایک وہ لیول ہے کہ جو کسی کا رائٹ ہے، یہ تو اس کا حق بنتا ہے، یہ تو دینا ہی دینا ہے. اس سے کم کریں گے تو زیادتی ہوگی، وہ ظلم ہوگا، وہ باعث گناہ ہوگا، خدا اس کا حساب لے گا. جو بڑھ کر دیں گے وہ احسان ہوگا. اب چاہے $1 دیا جائے چاہے $1,00,000 دیا جائے. اب کمال یہ ہے جو حق ہوتا ہے اس کی لمٹ ہوتی ہے، احسان کی لمٹ کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ حق کا تعلق ڈیل کے ساتھ ہوتا ہے، احسان کا تعلق ظرف کے ساتھ ہوتا ہے. توجہ ہے نا محترم؟ خدا نے جب والدین کی بات کی، اگر مثال ذہن میں رہ جائے، خدا نے جب والدین کی بات کی تو خدا تعالیٰ نے بڑا آسان تھا. خدا فرماتا دیکھو جب تم کسی قابل ہو جاؤ، جوان ہو جاؤ، تو اب والدین کے لیے یہ کام لازمی کرنا، ان کا حق بنتا ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے نالائق وہ نہ کر پاتے، مگر بہت سے وہ تھے جو ہاتھ میں کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاتے. آپ نے یہ کیا، لیجئے اس کا اتنا ٹوٹل ہوا، اس کا اتنا ٹوٹل ہوا، یہ لیجئے ہم آگے سے حق ادا کر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ صاف ہو گیا. توجہ ہے جانے محترم؟ خدا نے ڈیل نہیں بنائی ماں باپ کے ساتھ، فرمایا میری عبادت ہوگی ان سے احسان ہوگا. احسان کا تعلق کوئی لمٹ نہیں رکھتا، احسان کا تعلق ظرف کے ساتھ ہوتا ہے. خدا نے والدین کے ساتھ سلوک کو ڈیل نہیں بنایا، ظرف سے مشروط کر دیا ہے. اب اگر کسی کو اعلی ظرف دیکھنا ہے تو دیکھ لو ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، کسی کو کم ظرف دیکھنا ہے تو دیکھو ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے. بلند تر صلوات پڑھ دو محمد صلی علی محمد محمد. نوجوان اس بات کو لازمی ذہن میں رکھیے گا، خدا تعالیٰ نے آپ کی ذات کو آزما رہا، خدا آپ کی آزمائش کر رہا ہے. یہ ماں باپ خدا تعالیٰ نے ظرفوں کو آزمانے کا باعث بنا دیا ہے. دیکھیں کس میں کتنی انسانیت باقی ہے، کون کتنا خدا کے آگے جھکنے والا باقی ہے. ہاں اگر والدین سے احسان نہیں کرنا تو پھر کیا کیجئے، کوئی دوسرا خدا ڈھونڈیے جس کی عبادت ہو.
اگر عبادت خدا کی ہوگی تو والدین کے ساتھ احسان ہوگا. اور دیکھیے میں نے عرض کیا کہ قرآن نے اپنے ساتھ رکھ کر بات کی. خدا نے جب والدین کی بات کی ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا مانگو ان کے لیے. کیا؟ یا اللہ تو ایسے ان کی ربوبیت کر جیسے بچپن میں انہوں نے میری کی. اللہ اکبر، خدا کی قسم اگر یہ بات پہنچ جائے، یہ کتنی عظیم بات ہے. یہ دعا ہمیں خدا سکھا رہا، اس طرح دعا مانگو. بنی اسرائیل کی ہے نا روایت، حدیث، وہ آیت بنی اسرائیل کی، سورہ بنی اسرائیل. خدا تعالیٰ کی ذات کیا کری؟ ہمیں خود تعلیم کری. دیکھو ایسے ان کے لیے دعا مانگو. یقیناً خدا تعالیٰ کوئی غلط بات تو نہیں سکھائے گا. ہمیں کوئی عام بزرگ بھی بتائے نا ایسے دعا مانگنی چاہیے تو اس میں ڈسپلن ہوتا. کجا کہ خدا کی ذات جو کہ خود قبول کرنے والا، ایجاب کا معاملہ تو اس کے پاس ہے، قبول تو اس نے کرنی ہے، مگر وہ خود ہی بتا رہا ہے دیکھو ایسے عرضی لکھ کے میرے پاس لاؤ. عام دفتر میں بھی چلے جائیں اور کہا نا ایسے لکھ کر لے آؤ تو منظور ہو جاتی ہے. کجا یہ کہ خدا ہی کی ذات جس نے قبول کرنا ہے وہی فرما رہا ہے جاؤ اور اس طرح سے مجھ سے دعا مانگو. کیا دعا مانگو؟ کہ یا اللہ ان کے ساتھ اب تو ویسا سلوک اپنا، ویسے ربوبیت فرما، کما ربی آنی سے، جیسے انہوں نے میری ربوبیت فرمائی تھی. یقین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یقیناً تعریف ہے ماں باپ کی. خدا کی ذات اگر، کیونکہ معصوم نے فرمایا بزرگوں کا احترام خدا کے احتراموں میں سے ایک احترام ہے. یعنی کسی بزرگ کا آپ سے رشتہ تعلق ہو یا نہ ہو، کسی بزرگ کا حیا کرنا، کسی بزرگ کا خیال کرنا، یہ خدا کے احتراموں میں سے ایک احترام ہے. لہذا خدا کی ذات نے اب معاملہ ہے تعریف کا ماں باپ کی، ماں باپ کی عزت اور عظمت کا. خدا سکھا کیا رہا؟ ان کے لیے دعا مانگو. کیسے دعا مانگو؟ یا اللہ تو ان کی ایسی ربوبیت فرما جیسی انہوں نے میری ربوبیت فرمائی تھی. خدا کیسا سلوک کرنا چاہے گا ماں باپ کے ساتھ؟ اچھا یا برا؟ یقیناً اچھا کرنا چاہے گا. دعا کیا مانگ رہے؟ یا اللہ تو ان سے ایسا سلوک کر. اپنے لیے بات نہیں کروائی خدا نے کہ میرے سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں جیسا تو نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا. کیا یہ دعا اس میں کوئی مسئلہ ہوتا کہ یا اللہ جیسا تو ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے ویسا ہم ان سے اچھا سلوک کریں، ہمیں توفیق عطا فرما؟ نہیں، یہ دعا نہیں منگا. کہا تم یہ دعا کرو میں ان سے ویسا سلوک کروں جیسے انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ کیا تھا. یہ جیسی ربوبیت انہوں نے بچپن میں تمہارے سے کی تھی ویسی ربوبیت میں ان کے ساتھ کروں. توجہ ہے جان محترم، کمال دیکھیے خدا کی ذات کا کتنا اعتماد ہے خدا کو ماں باپ کے اس سلوک پر جو بچپن میں انہوں نے بچوں کے ساتھ کیا تھا، کہ خدا یہ کہہ رہے اب تم دعا مانگو میں ویسا سلوک کروں. توجہ ہے جان محترم، یہ نہیں کہ جیسا میں کرتا ہوں ویسے کی توفیق تم مانگو، نہیں، تم یہ دعا مانگو میں ویسا سلوک کروں جیسے بچپن میں یہ کر چکے ہیں تمہارے ساتھ. خدا کو ماں باپ کی ربوبیت پر کتنا فخر ہے کہ خدا اپنے لیے دعا منگوا رہا ہے کہ اب میں بھی ویسا ہی کروں. توجہ ہے ذہن محترم. اب پتہ چلا یہ ہمیں کیا ملے ہوئے ہیں. دیکھا جائے تو دعا کا معنی بتا رہا ہے. خدا نے بچپن میں ہمیں دو رب ماں باپ کے نام پہ دے رکھے ہیں. کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں میری ربوبیت کی تھی اب دعا مانگو میں ویسا رب بن جاؤں ان کے لیے. کمال ہے خدا کی قسم. ماں باپ کے اوپر اس سے زیادہ اعتماد خدا کی ذات کیا شو کرے. اور خدا نے ایسے میں نہ ان کے مذہب کی بات کی، نہ ان کے مسلک کی بات کی، نہ ان کے فکری رجحان کی بات کی، نہ ان کے عقائد کی بات کی، نہ ان کی ذہنیت کی بات کی. کس کی بات کی؟ سلوک کی بات کی جو انہوں نے تم سے کیا تھا. یعنی سلوک ماں باپ کا جو پلٹ کر ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ انہوں نے جو سلوک کیا تھا اس پر خدا کی ذات کو بھی فخر ہے. ایک انسان تو اس حد تک نمک حرام ہو سکتا ہے کہ ماں باپ سے بے اعتبار ہو جائے، خدا کی ذات ماں باپ کے کردار پر اعتماد کا اظہار کرتے. لہٰذا اب پلٹ کر کرنا کیا ہے؟ احسان کرنا ہے. اور احسان کی کوئی لمٹ نہیں ہوا کرتا.
اور خدا کی ذات آزما رہی ہے، ہر لمحے آزما رہی. اس نے یہ سلسلہ زندگی اسی لیے کھڑا کیا تھا تاکہ وہ آزمائے، تاکہ وہ دیکھے. مجھے ابھی جیسی میں آیا ہوں تو ٹیکسٹ کیا بھائی نے کہ ان 2 اوصاف کے حوالے سے اگر میں گفتگو کر سکوں، ان کی والدہ کے 2 اوصاف انہوں نے بیان کیے. صرف والدہ کی حد تک ہوتے میں نہ بیان کروں، مگر اس میں درس ہے ہم سب کے لیے. یہی کمال ایک مومن کا ہے کہ زندگی ایسے گزار کے جائے کہ وہ نقش قدم ایسے بنا کر جائے کہ جن پر پیچھے آنے والی نسلیں چل سکیں. 2 اوصاف انہوں نے بتایا، ایک صلہ رحمی اور دوسرا نماز کو اول وقت ادا کرنا. دیکھا جائے تو معصومین کی اگر روایات میں چلے جائیں تو یہ دونوں چیزیں مومن کی پہچان میں سے ہیں. دونوں ہی چیزیں مومن کی پہچان ہیں. صلہ رحمی بھی، صلہ رحمی کیا ہے؟ آپس میں حسن سلوک. آج کے دور کے بہت سے مصائب ہیں، ان میں سے ایک یہ مصیبت بھی ہے. خاندانوں کے خاندان، اور صرف خاندان نہیں، کمیونٹیز کی کمیونٹی، مومنین آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم ایک دوسرے سے دیکھنا ملنا گوارا نہیں کرتے. ایک دوسرے کی طرف مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا امیر فرماتے ہیں تم ایک دوسرے پر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی جو سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کرو تو اس بات کو مد نظر رکھو کہ کوئی تو ہے جس نے آپ سے بھی سلوک کرنا، لہٰذا ایک دوسرے پر رحم کرو تاکہ خدا کی ذات تم پر رحم کر سکے. ایک دوسرے سے شفیق ہو. اگر ہم ایک دوسرے کے لیے جج بن جائیں، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں یا غلطی، وہ چھوٹی نہ بھی ہو بڑی ہی صحیح، مگر ایک دوسرے کے حق میں اگر جج بن جائے، اس کا مطلب ہے اب ہم خود بتا رہے ہیں کہ احسان نہیں ہے، محبت پیار نہیں ہے، عدل ہونا چاہیے. تو پھر آپ کیا اس بات پر تیار ہیں کہ آپ سے بھی عدل کیا جائے؟ تعجب کی بات ہے جب خدا کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے تو ہاتھ اٹھا لینے، یا اللہ عدل نہ کرنا، رحم کرنا. اور جب خود لوگوں کے سامنے بیٹھنا ہے تو رحم نہیں کرنا، عدل کرنا ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ معصوم نے واضح فرما دیا، جیسا سلوک خود سے دیکھنا چاہتے ہو ویسا سلوک دوسروں سے کرو. اگر دوسروں کے حق میں جج بنتے ہو تو پھر خدا کو حق بنتا ہے کہ تمہارے حق میں جج بن جائے. اور اگر دوسروں پہ رحم کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم خود اپنے لیے یہ واضح کر رہے ہو کہ یا اللہ عدل نہیں، مجھے رحم کی طلب ہے. جو یہ سمجھتا ہے اس کے نامہ اعمال اتنے عالی ہیں کہ خدا عدل پہ بھی اتر آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لازمی دوسروں کے حق میں جج بن جائے. اور اگر سمجھتا ہے کہ نہیں میرے ایسا نامہ اعمال نہیں ہے کہ اگر خدا ہاں مجھے رحم خدا کی طلب ہے تو دوسروں پر رحم کیا جائے. سرکار رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار رسول اللہ نے فرمایا یاد رکھو 1 سال سفر کر کے بھی، اگر یہ انگلش والا نہیں اردو والا سفر ہے مگر اس سے مراد انگلش والا سفر، اس حدیث میں 1 سال سفر کر کے بھی، یعنی تکالیف اٹھا کر بھی، زحمتیں اٹھا کر بھی ہے یہ اردو والا سفر، مگر اس کا معنی اور مفاہیم انگلش والے سفر والا ہے کہ اگر 1 سال خوار ہو کر بھی، یعنی 1 سال سفر کر کے بھی اگر صلہ رحمی کرنی پڑے تو کرو. یعنی اپنے آپ کو اس حد تک اس میں انگیج کرو. اور چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام نے فرمایا کہ یاد رکھو جس نے 1 سال تک اپنے کسی برادر ایمانی سے، مومن بھائی سے، اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہماری جو تعریف مومن ہوتی ہے اس میں ہم سمیت 2-4 افراد ہی فٹ بیٹھتے ہیں. یہ جو لفظ مومن جو معصوم فرماتے ہیں نا، اس سے مراد وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ موجود ہو. اور ایک جنرل مفہوم میں جب آپ بات کریں اسلام کے حوالے سے تو اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول. باقی کردار، افکار، رجحانات، سوچ کے زاویے، ان سب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ہم اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، معصوم نہیں کرتے. فرمایا کہ اپنے برادر مومن سے جس نے 1 سال تک قطع رحمی کی، یعنی اس سے نہیں ملا، گویا اس نے اسے قتل کیا، گویا اس نے اس کو قتل کیا. یعنی 1 سال تک کسی برادر مومن سے اپنی گفتگو کو اور اپنے ملنے ملانے کو کسی ناراحتی کی بنیاد کے اوپر ترک کرنا ایسے ہی ہے، اس کا اتنا ہی گناہ ہے جیسا اسے قتل کر دینے کا گناہ. یعنی صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے، اور آج سے زیادہ اس کی کبھی ضرورت نہیں تھی. اجتماعی حوالے سے ہمارے پورے مکتب کو، اور اگر چھوٹی سطح پہ اتر آ جائیں تو خاندانوں کو یاد رکھیے. آپ جس بنیاد کے اوپر کسی کو
ٹھوکر ماری جا سکتی ہے یا کسی سے جدا ہوا جا سکتا ہے وہ بدبخت جو خدا کی توحید کا انکار کر دے یا نبی کی رسالت کا انکار کر دے، ائمہ کی امامت کا انکار کر دے۔ اس بنیاد پر تو آپ کسی سے ہٹے، مگر کسی صورت ان چیزوں کے بعد وہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے انسان کی ہو سکتا ہے پرسنل سوچ ایسی ہو، انسان کے افکار و اعمال ایسے ہو، مگر یہ سوچ کر معاف کیجئے کہ کوئی ہے جس کے آگے ایک دن آپ کو بھی نامہ اعمال لے کر کھڑے ہونا ہے۔ بس انسان اس تصور کو مد نظر رکھے، اس کے بعد پھر وہ کوئی معیار اور پیمانہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی جتنے معیار ہیں وہ ہمارے خود ساختہ ہیں، ان کی بنیاد پہ لاکھ لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جائے، مگر یاد رکھا جائے ایک وقت آئے گا کہ اپنا نامہ اعمال لے کر کسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس دن پھر یاد آئے گا میں لوگوں سے سلوک کیا کرتا تھا۔ لہذا معصوم نے واضح فرما دیا، اگر چاہتے ہو تم پہ رحم کیا جائے دوسروں پر رحم کرو، چاہتے ہو کہ خدا کی ذات کرم کرے تو دوسروں پہ کرم کیا جائے، دوسروں کے حق میں جج نہ بنے۔ تو دوسری خوبصورت کام ہے نماز کو اول وقت انجام دینا۔ ایک وقت تھا جب تشیع کی پہچان حقیقتاً نماز سے ہوتی تھی، حقیقتاً۔ اب یہ ایک وقت کہنا بھی ہمارے مصائب میں سے ایک مصیبت ہے، مگر حقیقت ہے کہ یہ وقت تھا۔ آپ دیکھیے جناب مسلم کے حوالے سے بعض افراد کو اپوائنٹ کیا ابن زیاد نے، جو پوچھا پہچان کیسے ہوگی، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوا ان کو، کہا علی کا شیعہ ہے، تم نماز سے پہچان جانا۔ توجہ ہے جانے محترم، تم مسجد میں جا کر دیکھنا تھا کہ کون ہے، کہا تم بس علی کا شیعہ ہے، نماز میں پہچانا جائے گا۔ یہ بھی ایک شیعت کی پہچان میں سے پہچان تھی۔ چھٹے امام نے اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر زندگی کے آخر میں شہادت سے چند لمحے پہلے جو بات کی، وہ ہمارا شیعہ نہیں، کون؟ جو نماز کو ہلکا گردانے۔ اب نماز نہ پڑھنے والے کے حوالے سے بات ہی نہیں معصوم نے کی، بات بنتی بھی نہیں تھی۔ کیا فرمایا؟ جو ہلکا سمجھے۔ ہلکا سمجھنے سے مراد جو چیزیں ہلکا سمجھنے کی تعریف میں آتی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وقت نماز ہو جانا، مگر انسان کا اس تسلی میں رہنا کہ بڑا وقت ہے پڑھ ہی لوں گا۔ نماز جس وقت ہے اصل وقت اس کا وہی ہے۔ ہم بھی نمازیں ملا کر ضرور پڑھتے ہیں، پر یہ خدا کا احسان ہے، یہ عنایت ہے سرکار رسول اللہ کی کہ انہوں نے ہمارے لیے معاملے کو آسان کر دیا۔ نہیں تو نمازوں کے مخصوص اوقات ہیں اور وہی ان کا افضل ترین وقت بھی ہے، وہی ان کا بہترین وقت بھی ہے۔ اور آپ انداز کیجئے اول وقت کے حوالے سے ایک بڑی لطیف روایت ہے، وہ مجلس کا ماحول بھی بن جائے گا اور جوان بچے بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کے لیے لطیف بھی ہوگی۔ مولا امیر المومنین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اب بعض وہ ناقبت اندیش بھی تھے، اور یہ بدقسمتی سے صدر اسلام میں ایسے افراد موجود تھے جنہیں مولا امیر المومنین سے ہر لمحے خار رہتی تھی۔ انہوں نے آپس میں سوچا کیا کیا جائے کہ کسی طرح علی کی ذات میں کوئی تو خامی ملے، کوئی تو عیب ملے۔ اب بات یہ ہے کہ کل کی مجلس بھی فی البدی تھی اور آج کی مجلس بھی اتفاقاً فی البدی ماحول میں ڈھل چکی ہے، تو کچھ ایسا ملے مولا امیر کے خلاف، کوئی تو ایک ایسی بات ہو جسے ہم جواز بنا کر مولا امیر کے خلاف استعمال کر سکیں۔ اب اور تو کوئی جواز ملا نہیں، بڑا سوچا تو ایک چیز یہ ذہن میں آئی کہ مولا امیر کا کبھی اول وقت نہیں مس ہوتا نماز کا، کچھ ایسا کیا جائے۔ نوجوان اور بچے، یہ بڑی روایت لطیف ہے اور آپ کے ذہنوں میں رہے گی کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ مولا امیر کا اول وقت گزر جائے، اول وقت نماز کا گزرے، ہم ڈھنڈورا پیٹ دیں گے، شور مچا دیں گے، دیکھو نماز کا وقت ہو گیا، علی نے نماز نہیں پڑھی۔ لہٰذا سوچا گیا کیا کیا جائے، پلان یہ کیا گیا ایسا ہے، اور تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ مولا امیر کو اول وقت سے نماز پڑھنے سے روک دیا جائے۔ ایک مسئلہ ہو سکتا کہ مولا امیر سے جب بھی سوال کیا جائے نا، بڑا بریف جواب دیتے ہیں، بڑی تسلی سے تسلی کرواتے ہیں سوال کرنے والے کی، اسے مطمئن کر کے فارغ ہوتے ہیں۔ ایسا کیا جائے کہ علی سے سوال کر لیا جائے، این نماز کا وقت ہو، ادھر علی نماز پڑھنے جا رہے ہوں، وہاں سوال، اور ایسا سوال ہو جس میں ایک مخصوص وقت صرف ہو جائے، کم از کم جو اول وقت کی ڈیفینیشن ہے اس سے معاملہ آؤٹ ہو جائے۔ جیسے ہی ہوگا باقی سارے شور مچا دیں گے اور علی ابن ابی طالب کے اندر ایک عیب ثابت ہو جائے گا۔ اب اگر بات پہنچے، جملہ بڑا لطیف ہے کہ دیکھیے اگر مولا امیر کو مصروف بھی کرنا ہو نا تو کوئی تلوار کے آپشن کی طرف نہیں سوچتا، اگر مصروف بھی کرنا ہو کوئی تلوار کا آپشن نہیں سوچتا، سوال کا آپشن نہیں سوچتا، کیونکہ پتا ہے اس معاملے میں تو علی نے دیر لگانی نہیں، ایک ہی طریقہ ہے سوال کر لیا جائے۔
لہٰذا سوال بڑا معروف آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، نوجوانوں اور بچوں کے لیے دوسرے انداز میں عرض کر سوال بنایا گیا، ہاں کیا کیا جائے؟ کوئی ایسا سوال جس میں کوئی لسٹ کی لسٹ بیان ہونی ہو تاکہ وقت لگ جائے. سوچا گیا ہاں ایسا کرتے ہیں، علی سے یہ سوال کرتے ہیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. بڑا معروف سوال. ادھر مولا امیر نماز کے اوپر آنے لگے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، ادھر مولا امیر نماز کی نیت فرما رہے، اور اس سے پہلے کہ آپ اللہ اکبر کہنے لگتے فوراً ہی ادھر روک لیا. یا علی ایک سوال کرنا. مولا امیر المومنین نے استفسار سے دیکھا، کہا یا علی وہ بس اتنا پوچھنا تھا وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. اب یقین تھا کہ اب مولا علی بتانا شروع کریں گے، نیشنل جغرافکس پوری چلے گی، یقیناً اتنا وقت تو گزر ہی جائے گا، اتنا وقت گزرے گا کہ اول وقت مس ہو جائے گا، ہم شور مچا دیں گے. مولا امیر المومنین وہی رکے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جواب دے دیتا ہوں، جواب دینے میں کوئی پرابلم نہیں، مگر دیکھو 1 سال تک تحقیق کرنا اور تحقیق کر کے مجھے بتانا ہوگا میں نے جواب ٹھیک دیا تھا یا غلط دیا تھا. ٹھیک ہے یا علی آپ جواب دیجئے بسم اللہ. ان کو تو جواب سے غرض تھی کہ ادھر مسئلہ خراب ہو جائے گا جیسے ہی اول وقت نکل جائے گا. معصوم نے ہاتھ وہیں رکھے، فرمایا یاد رکھو جو چبا چبا کر کھاتے ہیں نا وہ بچے دیتے ہیں، جو ثابت دانہ نگل لیتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. جاؤ 1 سال تحقیق کر کے بتاؤ علی نے سچ کہا ہے یا غلط. ادھر فارغ کیا اسے، اللہ اکبر. توجہ ہے جانا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا مولا نماز پر وہ جنگلوں پہاڑوں میں 1 سال تک تحقیق ہو رہی ہے، جا جا کے دیکھا جا رہا ہے، چبا چبا کر کھانے والے بچے دے رہے ہیں، ثابت دانہ نکلنے والے انڈے دے رہے ہیں. اب کرتا رہا 1 سال، خوار ہو کے جنگلوں پہاڑوں میں آیا، دیکھا مولا مسجد میں تھے، وقت نماز ہو رہا تھا. مولا نے جیسے اسے دیکھا، ہاں بھائی، کہا یا علی آپ نے حق فرمایا تھا، بالکل تحقیق نے آپ کی بات کو سچ ثابت فرمایا. مولا بے شک ایسے ہی ہے کہ جو چبا چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو ثابت دانہ نگل لیتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. جیسے جانے لگا مولا نے فرمایا کہاں جا رہا؟ میرا جواب ابھی ختم نہیں ہوا. مولا نے فرمایا مزید تحقیق کر لے، مزید سمجھ لے. سن، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو منہ سے دانہ بھراتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. جا 1 سال کی تحقیق کر کے بتا علی نے سچ کہا ہے یا غلط کہا. توجہ ہے نا جانے موت. لہٰذا وہ ایک ہوتے ہیں نا، ہر گروپ میں ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جسے مظلوم بنایا جاتا ہے، جسے قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. وہ قربانی کا بکرا پھر جنگلوں پہاڑوں میں، علی نماز پر 1 سال تحقیق کرتا رہا، خوار ہوتا رہا، کسی طرح مولا علی غلط ثابت ہو جائیں، کوئی مرغی بچہ دیتے گرفتار ہو جائے، کوئی بکری انڈا دے دے. 1 سال خوار ہو کر واپس آیا، آ گئے پھر مولا امیر مسجد میں. مولا نے فرمایا ہاں کیا بنا؟ کہا سرکار آپ نے حق فرمایا تھا، سچ فرمایا تھا. یہ کہہ کے جانے لگا، مولا نے روک لی. مولا نے فرمایا کہاں؟ میرا تو ابھی جواب ختم ہی نہیں ہوا. یا جی اب کیا رہ گیا؟ معروف جواب. مولا نے فرمایا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. جا 1 سال کی تحقیق کر کے علی کو بتا علی نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا. مولا مسجد میں، وہ پھر 1 سال کی قید بمشقت. 3 سال خوار ہو کر مسجد میں آیا، مولا مسجد میں بیٹھے، اب ڈرے ڈرے مولا کو دیکھ رہا ہے. مولا کو فرمایا حق فرمایا سرکار آپ نے، بے شک جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی ہے. جیسے ہی مولا کچھ بولنے لگے، اس نے کہا لیجئے 1 سال کی مزید لگنے لگی پر فوراً ہی ہاتھ جوڑ دیے، کہا یا علی مجھے یقین ہو گیا ہے میری زندگی ختم ہو جائے گی آپ اسے 1 سوال کا جواب دیتے چلے جائیں. توجہ ہے نا موتی. یہ ہے کہ مولا کا اول وقت نہیں مس ہو سکا. عزیزان محترم، مومن کی پہچان میں سے ایک پہچان جو معصومین مختلف روایتیں، یہ دونوں ہی چیزیں مومن کی پہچان میں سے ہیں. ایک صلہ رحمی کرنا اور دوسرا انسان کا اپنے اول وقت نماز کا خیال کرنا. نماز بنیادی فرق ہے. ایک بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ نماز بنیادی فرق ہے. ایک مومن مسلمان اور ایک کافر نجس میں بنیادی فرق روزانہ کے معاملات میں نماز.
روزہ آپ کو روز نہیں رکھنا ہوتا، حج آپ کو روزانہ نہیں کرنا، زکوٰۃ و خمس آپ کو روزانہ نہیں دینا. لازمی نہیں ہے کہ آپ کو روزانہ کوئی ایسی نوبت آئے کہ آپ کہیں مصروف ہوں اور آپ کوئی ایسا کلمہ ادا کریں جس سے آپ کے مومن ہونے کی پہچان ہو. اگر آپ کہیں حلیہ، تو جیسے ہمارے حلیے بے نہیں، ایسے حلیے میں لاکھوں انسان آس پاس پھیرے ہیں جن کا مکتب اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. داڑھی سکھ حضرات رکھ رہے ہیں ہم. لہٰذا کوئی پہچان کیا ہے؟ ہر تھوڑی دیر بعد آپ کسی کام میں بیزی ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اپنے جاب پہ، ہر تھوڑی دیر بعد جو چیز آپ کے مومن مسلمان ہونے کی پہچان کروائے گی وہ نماز. آپ ہر وقت حالت ماتم میں نہیں ہیں، ہر وقت مجلس اعزاء کے ماحول میں نہیں ہیں، آپ کہیں مصروف ہیں، مگر جبر مشیت ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسا وقت آ جائے گا جو آپ کے خدا کا بندہ ہونے کا ثبوت بن جائے گا. خدا کو نہ پہلے احتیاج تھی نہ اب احتیاج ہے، مگر ہر تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک ایسا سلسلہ بنا دیا ہے کہ آپ دنیا کی نسبت خدا کے سامنے پیش ہو کر یہ بتا دیں کہ یا اللہ میں کسی بت کا نہیں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندگی کرتا ہوں، میں تیرے آگے جھکتا ہوں. اور جب بندگی ہوگی تو والدین سے احسان ہوگا. لہٰذا ایک ایسا بندگی خدا نے جوڑا کس چیز سے؟ میں نے عرض کیا بندگی کے ساتھ والدین کو جوڑا، اپنی بندگی کے ساتھ کہ میری عبادت ہوگی الا ایاہ، کسی اور کی بات نہیں سوائے میرے. وبالوالدین احسانا، اور والدین سے احسان ہوگا. کمال یہ دیکھیے اس شے سے جوڑا، اپنے حج کے ساتھ نہیں جوڑا کیونکہ حج تو سال میں ایک ہی مرتبہ کرنا تھا. کسی اور چیز کے ساتھ اپنی بندگی وہ شے ہے جس سے انسان کسی لمحے آؤٹ نہیں ہوتا. اگر بندگی سے آؤٹ ہو جائے اس کا مطلب ہے وہ تو ایمان سے ہی نکل گیا. بندگی 24/7 ہے. ساتھ ہی احسان والدین سے جوڑ دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک وقت وقت پر نہیں کرنا، جس وقت خدا کی بندگی کرنی ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی والدین کے ساتھ جو نیک سلوک کرنے کا تعلق ہے خدا نے اسے اپنی بندگی کے ساتھ جوڑ لیا. اگر ہر لمحے خدا کے آگے جھکتے رہو اسی لمحے ماں باپ کا احسان ہو. سورہ لقمان کے اندر تو واضح ہے وشکروا لی، میرا شکر ادا کر، وبالوالدین کا، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی. الی المصیر، پلٹ کے تو میرے پاس ہی آؤ گے. توجہ ہے ذہن میں؟ 16ویں آیت غالباً ہے سورہ لقمان کی. واضح فرما دیا ہے کہ دیکھ لو شکر میرا کرو اور والدین کا بھی کرو. تعجب ہے خدا کی قسم، ربوبیت کی بات کی تو ماں باپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اگر احسان کی بات کی اپنی بندگی کے ساتھ جوڑ لیا، شکر کی بات آئی تو اپنے ساتھ شامل کر لیا. میرے بھی احسان مند ہو، جا کر ماں باپ کے بھی احسان مند ہو. میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. اور دیکھیے شاید کسی اور مکتب مذہب کے اندر یہ بات کرنے اتنی اس طرح لطیف نہ رہتی، مگر اس مکتب کے اندر رہ کے خدا کا شکر سب سے پہلا کس بات کا شکر؟ سب سے پہلا انسان پہ شکر خدا کا کس چیز کا واجب؟ اس نے اسے پیدا کیا. نہ بھی خلق کرتا تو کیا ہو جاتا؟ اگر نہ بھی خلق کرتا تو کیا کر لیتے؟ احسان دیکھیے اس نے ہمیں پیدا کیا، شکر بن گیا پہلی بات پہ. پھر کس بات کا احسان؟ خدا نے ہمیں لاکھوں مخلوقات چھوڑ کر اس دنیا میں روح ارض کے اوپر بھی لاکھوں مخلوقات ہیں، سمندر میں بھی چلے جائیں تو ملینز آف مخلوقات ہیں. خدا کچھ بنا دیتا وہ ہمارا رب ہوتا. حیوانوں کو بھی وہی کھلا رہا ہے، چرند پرند کو بھی وہی رزق دے رہا ہے، لہٰذا کچھ بنا دیتا وہ ہمارا رب ہوتا. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے خدا کا رب ہو. خدا یہ بھی ایک عہدہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے. مولا امیر نہیں فرماتا الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، میرے تو فخر کے لیے کافی ہے تو میرا رب ہے. تو علی جیسے کہ فخر کے لیے اگر یہ کافی ہے کہ وہ رب ہے تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ مولا امیر کے فخر کے لیے کافی ہے کہ خدا کی ذات علی کی رب ہے. تو وہ ہمیں کچھ بنا دیتا ہمارا رب ہی ہوتا، کیونکہ ہم اس کی مخلوق جو ہو جاتا، وہ خالق ہمارا رب ہوتا. احسان دیکھیے پہلے پیدا کر دیا، بعد میں تمام کروڑوں مخلوقات چھوڑ کر اشرف المخلوقات ہونے کا شرف ادا. کیا آپ نے سنا کبھی گدھوں نے سٹرائک کر دی؟ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں گدھا بنا دیا انہیں انسان بنا دیا. آپ نے دیکھا کہیں چیلوں کووں نے خدا سے احتجاج کیا یا اللہ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا، یہ انسان بن گئے ہمیں چیل کوا بنا دیا.
کچھ بنا دیتے اس کی مخلوق ہوتے. احسان دیکھیے اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا. اور پھر اشرف المخلوقات کوئی آج سے تھوڑی ہے. آدم کے بعد سے لے کر ہوتا فرعون کے غلام کے گھر پیدا ہو جاتے, شداد کے پرسنل سیکرٹری کے گھر پیدا ہو جاتے, تب بھی آخر انسان ہی ہوتے. وہ ہمارا رب ہوتا, ہم اس کے انسان مخلوق ہوتے. کر سکتا تھا نا خدا فرعون کا جنرل سیکرٹری بنا دیتا, ممکن تھا. مگر احسان دیکھیے, 1.25 لاکھ انبیاء ہو کے گزرے, اس نے ہمیں کسی اور کی رعیت میں نہیں, سرکار مصطفیٰ کا امتی بنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے نا محترم. اور پھر اس حد تک بھی کہ رک جائیے, کسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوتے تب بھی امت مصطفیٰ میں ہوتے. توجہ ہے جانے محترم. کسی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے تب بھی امت مصطفیٰ میں ہوتے. احسان در احسان در احسان دیکھیے, پہلے انسان بنایا, پھر اشرف المخلوقات بنایا, امت مصطفیٰ میں سے بنایا, اور جب بانٹنے کی باری آئی نا تو کسی رضی اللہ کے گھر نہیں, زہرا کی کنیز کی گود میں دے دیا, غلام علی کو باپ بنا دیا. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے جانے محترم. اور یہ ولایت علی کی وہ دولت ہے, آپ کے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معصوم فرماتے ہیں میں امام ہوں, میں معصوم ہوں, مگر مجھے اس بات پہ فخر ہے میں علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں. مولا امیر کے ولایتی میں سے ہوں, میں مولا امیر کی ولایت کا اقرار کرنے والوں میں سے, یعنی یہ بات میرے لیے قابل فخر ہے. حتیٰ خود امام ہے, معصوم ہے, مگر اس بات پہ فخر ہے مولا امیر کی ولایت کا اقرار کرتا. تو خدا کے جب اتنے احسانات ہوں تو عزیز اندازہ کہ احسان جا کر ختم ہوں گے ماں باپ کی چوکھٹ کے اوپر, ماں باپ کی, ماں کی گود کے اوپر جا کر احسان تم. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف عقیدہ ملنے پہ ہی نہیں, ماں باپ سے چاہے عقیدہ نہ ملتا. ہمارے سامنے روایات, چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے سوال کیا, اس نے کہا مولا میرے والدین آپ کے حق کی ویسی پہچان نہیں کرتے جیسا میں کرتا ہوں. مطلب آپ سمجھ گئے کہ میں آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں, وہ نہیں کرتا, تو کیا میں ان کے ساتھ سلوک میں فرق کروں؟ آپ نے فرمایا کسی صورت نہیں, ان سے وہی سلوک کرو جو وہ حقدار ہے, ان کے ساتھ احسن عمل انجام دو, بہترین انداز میں ان کی خدمت انجام دو. ماں باپ ہونا ایک عظیم عہدہ. ایک مسلمان ہو گیا, اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے والدین تو نصارہ ہیں, وہ تو مسلمان نہیں ہیں, میں مسلمان, کیا میں ان کے ساتھ رہوں, ان کے برتنوں میں کھاؤں پیوں؟ آپ نے فرمایا کیا وہ سور تو نہیں کھاتے؟ کہا نہیں سرکار, وہ نہیں ہمارے گھر میں آتا, وہ ماں باپ نہیں لاتے. فرمایا ان کے برتنوں میں کھاؤ, ان کے ساتھ رہو, ان کی خدمت انجام دو. عزیز والدین کا والدین ہونا یہ ان کا عظیم وہ عہدہ ہے جسے ڈس ریسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو جب مذہب بھی جواز نہیں بن سکتا, جب خدا اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہے, معصومین اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا, تو ہم کون ہوتے ہیں ایسے معیار اور زاویے بنا لیں جو ہماری ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی بنیاد پہ ماں باپ کے ناراحت کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ جب ماں باپ سے نیک سلوک کرنے کی بات آتی ہے خدا اپنا حق چھوڑ دیتا, معصوم اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر ہم ایسے معیار بنا لیں کہ ان کی بنیاد پہ ماں باپ کو ناراحت کریں. ایک ہی بنیاد بتا دی اور واضح فرما دی, ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی اگر خدا کے سوا کوئی حکم دے دے تو نہیں. اطاعت صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہوگی, اس کے حکم کی نفی میں کسی مگر ڈس ریسپیکٹ نہیں کیا جائے گا, مگر توہین نہیں کی جائے گی, مگر ناراحت نہیں کیا جائے گا. حدیث رسول ہے, تعجب ہے خدا کی قسم, مستدرک الوسائل کی روایت ہے, سرکار رسول اللہ ایک شخص کے پاس محرمات اسلام میں بھی موجود, آپ ایک جوان کے سرحانے گئے, وقت آخر تھا, آپ نے فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ, مومن تھا, مسلمان تھا, فرمایا لا الہ الا اللہ, آخری وقت ہے کلمہ پڑھ. اس نے زبان کھولنے کی کوشش کی, جاری نہیں ہوا, پھر فرمایا, پھر کوشش کر نہیں ہوا, فوراً ہی فرمایا اس کی ماں موجود ہے. صحابہ نے پوچھا جی یا رسول اللہ, مگر اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا محسوس یہ ہوتا ہے وہ اس سے ناراحت ہے, ماں ناراض ہے, خدا نے توفیق ہی سلب کر لی ہے کہ یہ وقت آخر کلمہ نہ پڑھ سکے. ماں کو بلایا گیا, ماں نے کہا ہاں 6 ماہ ہو گئے ہیں کہ اس کے ساتھ ناراحتی کا سلسلہ ہے, وہ کہا خدا را اس کو بخش دے, اس کو بخش دے.
جب تک تو نہیں بخشے گی نا کلمہ جاری ہی نہیں ہوگا زبان. ماں نے معاف کیا تو زبان پہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ. خدا نے توفیق ہی چھین لی کیونکہ ماں ناراحت ہے, ماں کے حقوق ہی کچھ اور ہے, ماں کا حق ہی کچھ اور. معصوم سے نہیں پوچھا گیا نیکی کے معاملے میں ماں سے یا باپ سے, فرمایا ماں. دوبارہ سوال دہرایا, فرمایا ماں. تیسری مرتبہ سوال دہرایا, ماں. چوتھی مرتبہ فرمایا باپ. ماں کے معاملات ہی مختلف ہیں. خدا کی قسم, خدا نے جو مقصود بندگی ہے اسے ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا. کہ جنت اگر اپنی ڈھونڈنی ہے, یعنی اپنی تمہیں اپنی کامیابی, جنت سے مراد یہاں کیا ہے؟ کامیابی انسان کی. اگر تمہیں اپنی فلاح ڈھونڈنی, اپنی نجات ڈھونڈنی ہے, ماں باپ. بدبخت ترین انسان جنہیں قرار دیا گیا ان میں سے ایک وہ جس کے ماں باپ ہوں مگر وہ ان کی خدمت کر کے خود کو خدا کی نظر میں کامیاب نہ بنا سکے. وہ بدبخت, ان پر لعنت فرمائی ہے. وہ جو روایت ہے جس میں معصوم نے رسول خدا نے, آپ تشریف لائے مسجد میں, آپ نے پہلے زینے پہ ممبر کے قدم رکھا, فرمایا ہاں میری بھی لعنت ہے, دوسرے پہ بھی لعنت, تیسرے پوچھا, تینوں زینوں پہ آتے ہوئے آپ نے لعنت فرمائی. پوچھا تو آپ نے فرمایا جبرائیل ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ لعنت کے قابل ہے وہ انسان کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے, آپ کا ذکر آئے اور وہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دوسرا وہ پھر ایک رمضان کی عظمت میں کہ جس پہ رمضان آئے, رمضان کا مہینہ آئے مگر وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے. اور تیسرا یہ تھا کہ جس کے والدین موجود ہوں مگر وہ ان کی خدمت کر کے خود کو نجات یافتہ نہ بنا سکے. عزیز, ماں باپ کا معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے اور ماؤں کا معاملہ کچھ ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم اپنے مکتب کے حوالے سے دیکھیں نا, میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں, ہمارے مکتب پہ تو احسان ہی چند ماؤں کا. آج تک آپ دیکھ لیجئے, آپ چاہے عزاداری کا سیٹ اپ اٹھا کر دیکھ لیں, ہمارے اندر یہ جوش ولائے آل محمد دیکھ لیں, یہ احسان ہماری ماؤں کا ہے. خدا کی قسم, آپ آج بھی اگر جائیں پاکستان وغیرہ میں, ہندوستان میں جہاں روایتی عزاداری اپنے اس پہ ہے, اگر آپ جا کر دیکھیں آپ کو نظر آئے گا یہ ماؤں کا کمال ہے. بچوں کو بچپن سے لے کر, گود سے لے کر, اب باپ نہیں یہ کر سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں مجلس سکون سے سننی ہو, ہم بچے کو اپنے پاس نہیں گوارا کرتے. یہ ماؤں کا کمال ہے کہ کسی بچے کو جھولی میں لے کر, کسی کو ساتھ لے کر مسلسل ایک سے دوسری مجلس دوسری, یہ جتنا ولائے آل محمد ہے, یہ عزا کا جذبہ جو سینوں میں ہے, یہ ماؤں کے احسان ہے. اور اس مکتب پہ ماؤں کے احسان ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ماؤں کی عظمت ہے جو دین اسلام میں اور یہ ایک روایت بھی ہے, طویل روایت ہے, مختصر کر کے پیش کروں گا. ام سلیم ایک صحابیہ تھی, حسن میں بڑی معروف تھی, انتہائی حسین تھی. لہٰذا ان کے لیے مختلف قسم کے رشتے آتے تھے. بڑے بڑے اپنے وقت کے جو قبائل کے سردار تھے وہ رشتے بھیجتے تھے, بڑے بڑے روسا. انہوں نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا. ایک کافر تھا, اس نے رشتہ بھیجا. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں قبول کرتی ہوں, مگر میرا حق مہر یہ ہوگا تو اسلام قبول کر لے, تو اسلام قبول کر لے, میں شادی کرنے کو تیار. یعنی حسن خدا نے دے رکھا تھا, چاہتی تو کسی مالدار سے بھی شادی کر سکتی تھی اپنے حسن کی بلبوتے پر, مگر اس بی بی کا تقوی اتنا تھا, خدا سے محبت اتنی تھی کہ اپنے حسن کو بھی باعث بنا لیا ایک انسان کی ہدایت کا. کہا ٹھیک ہے تو مسلمان ہو جا, میں شادی کر لیتے ہیں. حالانکہ اس میں کوئی ایسی قابلیت اور نہیں تھی. شادی, وہ مسلمان ہو گیا, شادی ہوئی. خدا نے, وہ بھی بڑا حسین تھا, خدا نے اسے بیٹا دیا جس کی وجہ سے کنیت پڑی ابو طلحہ. جب بیٹا ہوا, بیٹے سے انتہائی محبت. بیٹا 1 سال کا ہوا, انتہائی خوبصورت بچہ تھا. باپ کو بڑی شدید محبت تھی. نوبت یہ آئی کہ شدید بیمار ہو گیا بچہ, اس حد تک کہ بچنا مشکل ہو گیا. بہت مشکل سے بڑے علاج کروایا, کچھ نہیں ممکن ہوا. ایک دن عبداللہ نے کہا میں سرکار رسول کی بارگاہ میں جاتا ہوں, ان سے کہتا ہوں دعا کریں میرا بیٹا بچ جائے. وہاں وہ گھر سے نکلا, پیچھے بچہ فوت ہو گیا. بچہ فوت ہوا. اب ماں کو پتا تھا کہ اگر اس نے, ابو طلحہ نے, ایک دم اسے پتا چلا نا یہ زندہ نہیں رہ سکے گا, یہ مر جائے, یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا اپنے بچے کی موت کو. اس بی بی نے, خاتون نے کیا کیا, اس نے پورا گھر, بچہ بیمار ہو تو گھر کا ماحول کیا ہو سکتا, گھر کا ماحول برا تھا. اس نے پورے گھر کو سجایا سوارا, خود کو سجایا سوارا, بہترین ماحول بنایا. ادھر وہ رسول کے پاس پہنچا. اب رسول کے سامنے آیا اور کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے میرا بیٹا بچ جائے, انتہائی بیمار. اب رسول کو پتا تھا کہ اس کا بیٹا دنیا سے گزر چکا. سرکار رسول اللہ نے اسے فرمایا کہ ابو طلحہ حوصلہ کر, تیرا بیٹا جہاں ہے اچھے حال میں ہے, بس اس کو اتنی نصیحت کی. یہ پلٹ کر واپس آیا. جب پلٹ کر واپس گھر میں آیا, گھر کا ماحول اور نقشہ ہی مختلف تھا.
اس نے انتہائی بہترین کھانے تیار کر رکھے تھے، خوبصورتی سے گھر کو خود کو سجا سوار رکھا تھا. وہ بڑا پریشان ہوا، کہا بیٹا کیسا ہے؟ اور بیٹے کو اس انداز میں اپنے کمرے میں لٹا دیا کہ ایسا لگے جیسے سو رہا. جیسے اس نے پاس جانے نہیں دیا، کہا وہ بالکل کافی دیر بعد اب وہ اطمینان میں ہے. اس نے کافی تکلیف سہی، ماں کہہ رہی ہے اب وہ سکون میں ہے، لہٰذا تو چھوڑ، اپنے حال پر توجہ کر. اس کو کھلایا پلایا، اس کی ساری خدمت انجام دی. اور جب وہ صبح سو کے اٹھنا بھی تک آواز نہیں آ رہی، اس نے کہا سن، بس ایک بات کر، سن لے اور پھر چلا جا اپنے بچے کے پاس. مسئلہ یہ کہ میں بڑی مشکل میں آ گئی ہوں، اس مشکل کا حل چاہیے ابو طلحہ تجھ سے. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میری ایک سہیلی ہے، کسی نے اپنا بچہ ان کے حوالے کیا یہ کہہ کے کہ تم اس کی تربیت کر لو، تم اسے رکھ لو. اب یہ ہے کہ انہیں اس بچے سے بڑی محبت ہو گئی، سہیلی کو اور اس کے شوہر کو، مگر مسئلہ یہ ہے جس کا تھا نا وہ لینے کے لیے دروازے پر آ گیا. دیکھیے گا اس ماں کے حوصلے کو، اس ماں کے حوصلے کو سمجھیے گا. اب پتا تھا کہ اگر ایک دم اسے خبر ملی یہ مر جائے گا. کہا کہ وہ جو مالک تھا نا وہ لینے کے لیے آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے وہ دینا نہیں چاہتے، تو بتاؤ کیا کیا جائے؟ ابو طلحہ نے کہا دیکھ مسئلہ یہ ہے جس کا تھا اس کا حق بنتا ہے کہ جس لمحے چاہے وہ واپس لے جائے. کہا دیکھ ابو طلحہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کی طرح اس سے پیار کیا ہے، محبت پیدا ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا ماں باپ سمجھتے ہیں. ابو طلحہ نے کہا نہیں، وہ سب اپنی جگہ ہے پیار محبت، مگر جس کا حق ہے وہ جس مرضی لمحے اسے واپس لے. کہا ٹھیک ہے ابو طلحہ، مسئلہ یہ وہ سہیلی کوئی اور نہیں میں خود ہوں، ہمیں خدا کی ذات نے ایک امانت دی تھی، خدا نے واپس لے لی. تڑپ کے رہ گیا، رسول کے پاس آیا. جب خبر دینے آیا نا رسول کے پاس تجہیز و تکفین کے مراحل کے لیے، کہا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسی ماں بھی ہو سکتی؟ یا رسول اللہ کوئی ایسی ماں بھی ہو سکتی؟ آپ دیکھیے تو صحیح میری زوجہ نے کیا کیا. جب سارا احوال بتایا رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور رسول خدا کی حدیث ہے، اس رسول نے فرمایا جب تک ایسی مائیں میری امت میں ہے نا میرا اسلام محفوظ ہے. جب تک ایسی مائیں موجود ہیں میری امت میں میرا اسلام محفوظ ہے. میں سوچتا ہوں یقیناً اس لمحے رسول کی نگاہیں چند مخصوص ماؤں کو دیکھ رہی جن کی قربانیوں کا صدقہ ہے آج اسلام محفوظ ہے. یقیناً اس وقت جس وقت ابو طلحہ یہ بتا رہا تھا رسول کی نگاہوں میں جناب لیلا کی تصویر تھی، اس وقت رسول کی نگاہوں میں جناب رباب تھی، اس وقت جناب زینب تھی نگاہوں میں، جناب زہرا کی ذات تھی. جب تک مائیں ہیں، ایسی مائیں جو دین دل میں رکھتی ہیں، جو دین کی روشنی میں بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں، اس وقت تک اسلام محفوظ ہے. عزیز سوگ کھلنے کے بعد جو پہلی بی بی جس نے دنیا چھوڑی ہے نا وہ اصغر کی ماں رباب ہے. اصال ثواب کے لیے بی بی کا مصائب کے چند جملے عرض کر دیتا ہوں. یہ وہ بی بی ہے کربلا میں سبھی بیبیوں کا بڑا خرچ ہوا ہے، اس بی بی کی تو انتہائی ہو گئی خرچ میں. 3 تعلق لے کر آئی تھی یہ اپنا آل محمد سے کربلا میں. شوہر کی صورت میں حسین، بیٹا علی اصغر، بیٹی سکینہ. جب مانگنے آئے نا اصغر کو مولا حسین، ایک مرتبہ اصغر کو سجا کے مولا مظلوم کے ہاتھ میں دیا، سکینہ کی انگلی تھما دی جناب زینب کو، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا مدینے میں لیٹی میری شہزادی گواہ رہیے گا 3 ہی امانتیں آپ کی تھی، تینوں آپ کے دین کے قربان کر رہی ہیں. سکینہ آپ کی زینب پہ قربان، اصغر آپ کے حسین پر قربان، حسین اسلام پہ قربان. اس لمحے جب قید ہو کر کربلا سے نکلی تو ایک تعلق لے کر نکلی سکینہ کا. جب لاش مظلوم پر پہنچی یہ عالم تھا مظلوم کی لاش کا، ایک مرتبہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تڑپ کر لاش پر بیان کر کے کہا مولا کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں آپ کے لیے کفن کا بندوبست کرتا. مولا اگر میرے پاس چادر ہوتی آپ کی لاش کو اس طرح اوریا چھوڑ کر نہ جاتی، آپ کی لاش پر اپنا پردہ ڈال کر جاتی، مگر مولا میں مجبور ہوں. مگر اصغر کی ماں اس بات کا عہد کرتی ہے میں جب تک زندہ رہوں گی نا مولا آپ کی اس لاش کی قسم میں کبھی بھی چھاؤں میں نہیں آؤں، اس دھوپ میں پڑی لاش کی قسم، مولا اصغر کی پیاس کی قسم کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. عزیزو وہ عالم وقت آخر تک ساری زندگی جتنے عرصہ بی بی زندہ رہی بی بی کبھی چھاؤں میں نہیں آئی،
بی بی نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. زندان شام بے چھت کے زندان, جب سورج نے مشرق میں ہونا ہے, تمام قیدی مشرقی دیوار کے سائے میں, اصغر کی ماں مغربی دیوار کی دھوپ میں. یہ عالم جاری رہا. مدینے آ کر بھی آخر وہ نوبت آئی, بیویوں سے رہنا مشکل ہو گیا. ایک مرتبہ سید سجاد کو مجبور کیا کہ مولا اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا, اب برداشت نہیں ہوتا, اب اپنی ماں کو حکم دیجئے کہ آ جائے چھاؤں میں, ٹھنڈا پانی نوش فرمائے. جب آئے نا مولا آئے اور کہا کہ ہمارا رباب اب مجبوری ہے, اب بیویوں سے نہیں برداشت ہوتا, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, خدارا اب آپ چھاؤں میں آ جائیے. بی بی نے فرمایا نہیں, میں نے عہد کیا تھا. جب اتنا فرمایا نا, اب مجبور کر دیا کہ میں بطور امام حکم دے رہا ہوں, آپ چھاؤں میں آ جائیے. ایک طرف سے امام نے ہاتھ دیا, دوسری طرف سے جناب زینب نے کندھا تھاما. جیسے اٹھانے کی کوشش کی, بی بی مجبور ہو گئی. ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہیں کی, کہا یا اللہ اب اصغر کی ماں کا معاملہ تیرے سپرد ہے. ایک معصوم کی لاش سے عہد کیا تھا, ایک معصوم حکم دے رہا ہے, میں مجبور ہو گئی ہوں. عزیز اتنا کہنا تھا کہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں رکھ دیجئے, میری ماں کے چہرے پر موت کی زردی آ گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب. یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار, تجھے واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا. یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے ذکر محمد و آل محمد کے صدقہ, رب کریم مرحومہ کے نامہ اعمال میں اس کے ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں, اسے ان کے نامہ اعمال میں درج فرما. رب کائنات تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, مرحومہ سمیت جتنے بھی اس خاندان کے اور دیگر مرحوم مومنین و مومنات ہیں, رب کائنات ان سبھی کے درجات کو بلند فرما. مرحومہ کو کنیزی جناب سید زہرا سلام اللہ علیہ میں شمار فرما. ان سمیت ہم سب اور جتنے بھی مرحومین سبھی کو آخرت میں آل محمد کی نظر میں سرخرو فرما. ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا, مومنین جہاں جہاں کہیں دنیا بھر میں جی رہے ہیں سبھی کے رزق, عزت, دولت, علم, فہم, شعور, صحت میں برکت عطا فرما. سبھی مومنین جہاں خصوصاً پاکستان, افغانستان, یمن, بحرین, شام, عراق, اردن, سعودیہ, لبنان, مصر, ملائیشیا, انڈونیشیا میں مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں, رب کائنات ان سبھی کے جان و مال, عزت و ناموس کو محفوظ فرما. دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا فرما, قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما. تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق, اتحاد, پیار, محبت, خلوص, اخوت, مودت کی دولت عطا فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کی سپاہ میں شامل فرما, امام کا ظہور جلد فرما. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو اپنے گھروں پہ امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما, سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما. مرحومہ کے گھرانے سمیت جتنے خصوصاً شہدائے ملت مکتب محمد و آل محمد کے گھرانے ہیں, رب کائنات ان سبھی شہداء کے گھرانوں کو صبر و سکون عطا فرما. وہ تمام مائیں, وہ تمام بھائی, وہ تمام باپ جو اپنے بچوں کو کھو چکے ہیں صرف اور صرف مکتب محمد و آل محمد پہ ہونے کے جرم میں, یا اللہ ان سبھی مغموم دلوں کو صبر و سکون عطا فرما. آخر میں تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے, خصوصاً مرحومہ کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد لم یلد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد لم یلد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد لم یلد ولم یکن له کفوا. كذلك الله رب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا
استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بیوی، اے میری بیوی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبہ دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا یا زہرا، اے میری بیوی آنسوؤں میں دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تیرا دربار وہ سخی در ہے، ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے، تیرے مکروز آسماں والے، تیرا مکروز ہر سکندر ہے، یا زہرا یا زہرا، اے میری بیوی، اے میری بیوی تو سخی ہے، تیرے بچے بھی ایک راہی نہیں، گواہی میں جگ یہ سارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور، یا یا اے میری بیوی، اے میری بیوی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں، اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ سارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ان شہیدوں کا یہ مقدر ہے، صاحبہ ان کا تیری چادر ہے، ان کے سینوں پہ اے میری بیوی داغ ماتم نشان حیدر ہے، یا زہرا یا زہرا، اے میری بیوی، اے میری بیوی خلد میں شہید جب جائے، تیری آواز آئے آنے دو یہ ہمارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تجھ کو امت نے
यूं सताया है, मर्ग मोहसिन पे भी रुलाया है। तुझको बाबा के बाद उम्मत ने आए दरबार में बुलाया है। या ज़हरा या ज़हरा, اے میری بیوی، اے میری بیوی، کتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے، جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے۔ یا ज़ہرا یا ज़ہرا یا ذہرا یا ذہرا یا حسین یا حسین یا حسین حسین والو سنو، حسین والو سنو، اے حسین والو سنو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، پڑھو نماز تو تہذیب کربلا مانگو، خدا سے مقصد شبیر سے وفا مانگو، جو حر بناتی ہے وہ نعمت عطا مانگو، امام عصر کے آنے کی تم دعا مانگو، دعا کو ہاتھ اٹھے بے دعا نماز نہ ہو، دعا کو ہاتھ اٹھے بے دعا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، بتا رہے ہیں شہیدی انتہائے نماز، سمجھ لے سارے عزادار مدعائے نماز، عجیب حال ہے غفلت کرے برائے نماز، جو یا حسین کہے اور بھول جائے نماز، یہ کیسے ہو کہ ہو فرش عزا نماز نہ ہو، یہ کیسے ہو کہ ہو فرش عزا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، وضو صغیر کے خون سے کیا ہے شین یہاں، خیام کرتے ہیں لاشیں اٹھا کے شاہ زمان، رکوع سینہ اکبر سے کھینچنا ہے سنا، گلے پہ سجدے میں جا کر ایک چھری ہے رواں، حسین جیسے کسی سے ادا نماز نہ ہو، حسین جیسی کسی سے ادا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، دل حسین میں ہے ذخ
میں سینہ اکبر ملال فرقت غازی نے توڑ دی ہے کمر ابھی تو تازہ ہے اصغر کا خون چہرے پر اس اہتمام سے سجدے میں ہے حسین کا سر عمل ہو تن سے جدا سر جدا نماز نہ ہو عمل ہو تن سے جدا سر جدا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو حسین 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 حسین